راولپنڈی میں 62 زمینداروں کی جانب سے پانی چوری اور ٹیل کے کاشتکاروں کو پانی کی 6 ماہ سے عدم دستیابی کے خلاف حاریوں کا احتجاج جاری ہے۔ شادی اسمالوا کے کاشتکاروں جان محمد، مرتضی کمبو، غلام غوث اور زبیر علی کی پریس کلب پنگریو کے سامنے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کاشتکار رہنماؤں نے کہا کہ شادی اسمالوا میں 6 ماہ سے پانی کی شدید قلت ہے، جس کی اہم وجہ اس شاخ کے 62 زمیندار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 62 وڈیروں اور زمینداروں نے آبپاشی عملے کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پانی چوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کا حلقہ انتخاب ہے، مگر اس کے باوجود شادی اسمالوا کے ٹیل کے کاشتکاروں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور یہ منتخب نمائندے اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جیکب آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں کا ایس ایچ او صدر کے خلاف احتجاج، قومی شاہراہ بلاک کر دی، 2 گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ مشتاق نامی بچے کے اغوا کے الزام میں گرفتار ملزم پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکن شبیر احمد کھوسا کی گرفتاری کے خلاف پارٹی کارکنوں نے ندیم احمد قریشی کی قیادت میں ضلعی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین شہر کے مختلف علاقوں میں نعرے بازی کرتے ہوئے سندھ، پنجاب، بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ پر پہنچے اور وہاں ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کر دی، جس کے باعث 2 گھنٹے ٹریفک معطل رہی۔ بعد ازاں ایس پی او سٹی عبدالخالق ویگن نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروایا۔ کشمور کے تھانہ بخشا پور میں قتل ہونے والے ہاری کے ورثاء قاتلوں کی عدم گرفتاری پر قرآن پاک اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بخشا پور کے گاؤں چھڑکوں کے رہائشی صادق بھنگوار کو 24 روز قبل 7 افراد نے قتل کر دیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر روشن دین مزاری ملزموں سے بھاری رشوت لے چکا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ قاتل انہیں کیس سے دستبردار ہونے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن آفیسر روشن مزاری نے دنیا نیوز کو بتایا کہ انہوں نے 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ دیگر 5 کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتولوں کے ورثاء کا الزام غلط ہے، وہ میرٹ پر کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ کندکوٹ میں بہتر زندگی فیملی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر اور نواحی علاقوں کی خواتین اور بچیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میلے میں خواتین اور بچوں کے لیے مفت علاج اور ادویات فراہم کرنے کے لیے اسٹال لگایا گیا، جبکہ دوسری جانب رنگا رنگ چوڑیوں اور مہندی کے اسٹال پر بھی خواتین اور بچیوں کا رش رہا۔ فیملی میلے میں ای ڈی او ریونیو اور تعلقہ ایڈمنسٹریٹر منور علی مہیسر نے شرکت کی۔ انہوں نے بہتر زندگی سینٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے عوام کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے لیے بہتر زندگی سینٹر کام کر رہا ہے اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتاتے ہیں جو کہ زندگی میں رہنما کی حیثیت کے حامل ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کا اہتمام محکمہ بہبود آبادی اور مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا۔ الفتح چوک سے پریس کلب تک واک کی گئی، جس کی قیادت پاپولیشن آفیسر محمد اجمل میمن، پی پی کے ضلعی نائب صدر سید اعجاز نبی شاہ نے کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آبادی میں اضافہ معاشرتی اور معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں بڑھتی آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ سندھ کے بعد اب چلتے ہیں وادی بولان یعنی صوبہ بلوچستان اور دیکھتے ہیں صوبے کی چند اہم خبریں اور رپورٹس۔ ڈیرہ مراد جمالی لیویز فورس نے اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ تحصیلدار ڈیرہ مراد جمالی لالا اختر کاکڑ اور لیویز تھانہ ڈیرہ مراد جمالی کے انچارج علی حسن مغیری نے لیویز تھانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نوتال کے قریب دوران گشت ملزم نے لیویز پارٹی کو دیکھتے ہی ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزم محمد آصف کو اسلحہ، مسروقہ موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر لیا۔ لیویز کے مطابق گرفتار ملزم اوسطا محمد، منجو شوری، بھاگناڑی اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت لیویز اور پولیس کو قتل، اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی سمیت دیگر وارداتوں میں مطلوب تھا۔ تحصیلدار نے بتایا کہ قومی شاہراہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کے اغوا میں بھی مطلوب تھا۔ دوران تفتیش ملزم نے اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ ناظرین، مصوری فنون لطیفہ کی اہم صنف ہے، جس کے ذریعے نہ صرف فنکار اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے بلکہ معاشرے کی سنگینیوں کو بھی آشکار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ذہن کو تفریح اور سکون فراہم کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ بلوچستان کے مخدوش حالات کے باعث وہاں پینٹنگز اور مجسمہ سازی کی 2 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش کا احوال بتا رہے ہیں فرید اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے 2 روزہ پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔
کوئٹہ کے ادارہ ثقافت میں آرٹسٹ سوسائٹی آف بلوچستان کے زیر اہتمام شہریوں کو ذہنی سکون پہنچانے کی غرض سے 2 روزہ پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں 10 مصوروں کو تقریباً 50 کے قریب فن پارے رکھے گئے تھے۔ نمائش میں رکھی گئی پینٹنگ میں زیادہ تر میں صوبے کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا اور ان پر واٹر کلر کا استعمال کیا گیا تھا۔ نمائش میں پینٹنگ کے علاوہ کچھ گرافک کے نمونے بھی رکھے گئے تھے۔ نمائش کو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے دیکھا اور ان میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آرٹسٹ سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری محمد اکبر سمرو کا کہنا تھا کہ یہ ایک ادارہ ہے ہمارے پاس جہاں پہ ہم آ کے اپنے فن کی جو نمائش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے تو اتنا بس ملتا ہے ہمیں، آگے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہاں اپریشیشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ صوبے کے نوجوانوں کو فائن آرٹس میں ڈگری لینے کے بعد مستقبل میں ترقی کے موقع کم ہی فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور ان کی پینٹنگز کو خریدنے والوں کی تعداد بھی کم ہے۔ مصوروں کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں ان کے فن پاروں کی نمائش کے لیے کوئی مستقل گیلری بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کی فلاح کے لیے سرکار کی جانب سے کچھ کیا جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر مصوروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس شعبے تک راغب ہو سکیں۔ کیمرہ مین شاہ رحمانی کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے، نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے نوشہرہ کینٹ کے علاقے میں آپریشن مکمل کر لیا۔ تحریک طالبان کے مبینہ کمانڈرز کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ آپریشن میں پولیس کے ساتھ ایف سی نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے تحریک طالبان نوشہرہ کے مطلوب کمانڈر قاری کامران، شدت پسند کمانڈروں ابراہیم سلیمان حیدر کے گھروں کو جزوی طور پر مسمار کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نماز فجر کے اوقات کے دوران بدرشی میں گھر گھر سرچ آپریشن کیا اور کرائے کے گھروں میں رہنے والے مشکوک افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ آپریشن کے دوران 100 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پیسکو چیف ولی محمد خان کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سال 15 کروڑ کی خطی رقم سے ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیسکو چیف ولی محمد خان کا کہنا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان جیسا پسماندہ علاقہ جہاں بجلی کی سپلائی اوور بلنگ کی شکایت اور پیسکو عملے کی کارکردگی بھی درست نہیں، یہاں مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کی چوری روکنے کے علاوہ 15 کروڑ کی خطی رقم سے پاور ٹرانسفارمر کی تنصیب، بوسیدہ تاروں اور خراب ٹرانسفارمرز کو تبدیل کر کے پیسکو کی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیسکو کا نیا ڈویژن جولائی کے آخر تک کام شروع کر دے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مستقل ملازمتوں کے منتظر سوشل موبلائزرز نے ڈیرہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ تحصیل پروا، پہاڑ پور اور کلاچی میں 31 سوشل موبائلرز گزشتہ 12 برس سے ملازمتوں کی مستقلی کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ سال عالمی یوم آبادی کے موقع پر تمام سوشل موبائلرز کو مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ انہیں 4000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے اور مہنگائی کے اس دور میں ان کا گزارا انتہائی مشکل ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے مطالبہ کیا کہ ان کی مستقلی کے لیے محض اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سٹی پولیس لیا نے دل کے پیدائشی مریض 9 سالہ لڑکے پر زیادتی کا مقدمہ بنا دیا۔